بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر AQ خان، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بیٹے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض کی ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل پہلی غزل کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور اس کے ہم نے دو اشعار جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے. اور اس غزل کے پس منظر کے طور پر یا فیض کی انقلابی شاعری کے تعارف کے طور پر میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں. آپ کو بتایا تھا کہ اس غزل کے مفاہیم کیا ہو سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ کس طریقے سے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے میرا لیکچر سنا ہو، تو یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ فیض کے ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ ہم دو پہلوؤں سے کر سکتے ہیں. کیونکہ فیض ایک تو بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے، دوسرا وہ انقلابی شاعر تھے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ ہمیں رومان اور انقلاب کا امتزاج معلوم ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر سے ہم دو مفاہیم جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. ہم عشق مجازی کا پہلو بھی بیان کر سکتے ہیں اس شعر کی تشریح کے حوالے سے، اور ان کا انقلابی جو نظریہ ہے اس حوالے سے بھی اشعار کی تشریح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آج ہم تیسرا شعر دیکھیں گے اس حوالے سے. پہلی غزل کا فیض فرماتے ہیں کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گماں نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن، پس مرگ ہم نے بھلا دیا. فیض کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کا کونا میرے سر پر ٹیڑھا کر دو، تاکہ میرے قاتلوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مرنے کے بعد میرے عشق کا جو غرور ہے، یا کہ غرور عشق کا بانک پن کہتے ہیں ٹیڑھا پن. ٹھیک ہے، کہ غرور عشق کا بانک پن، اور بانک پن کا لفظی مطلب یہاں پر شوخ ادا اور شوخ انداز بھی ہے. تو میرے غرور پر، میرے عشق پر جو مجھے غرور ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک شوخی میری ذات کے اندر نظر آتی ہے، میرے رویے کے اندر نظر آتی ہے، مرنے کے بعد میں نے اسے بھلا دیا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا بھی یہاں پر فیض نے کج کلاہی کا ذکر کیا ہے. کج کہتے ہیں ٹیڑھے کو کہتے ہیں کج، اور ٹیڑھا پن آپ اس کو کہہ لیں. کلہ کہتے ہیں ٹوپی کو یا پگڑی کو، اس کو ٹیڑھا کر کے رکھنا، اور یہ شان و شوکت کی اور غرور کی علامت سمجھی جاتی ہے. لکھنؤ کے بانکے بڑے مشہور تھے ایک زمانے میں. لکھنؤ جو کہ ہندوستان کا ایک بڑا خوشحال علاقہ تھا، اور وہاں کا وہ نوجوان طبقہ جو اپنی ٹوپی کو ترچھا کر کے اپنے سر پر پہنتا تھا، اور ان کو بانکے کہا جاتا تھا. بانکا سجیلا نوجوان، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. بانکا مطلب جس کے اندر ایک شوخی ہے، ایک البیلا انداز ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شاعر نے اسی بانک پن کا ذکر کیا ہے. کہ اچھا، اس حوالے سے آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی. جو ہماری آرمی ہے، ہماری پاک آرمی ہے، اس کے نوجوانوں کو آپ نے سر پر ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا ہوگا. تو وہ ٹوپی ٹیڑھی کر کے، اس کا ایک کونا ٹیڑھا کر کے اپنے سر پر پہنتے ہیں، تو جس سے وہ ایک شوخی اور ایک ادا اور ایک انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو شاعر نے یہاں پر اسی کج کلاہی کا، اسی ٹیڑھے پن کا ذکر کیا ہے، اسی شوخ انداز کا ذکر کیا ہے. اور دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے دو اشعار میں بھی فیض کے انقلابی نظریے کے حوالے سے بات کی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک نصب العین کو آگے لے کر چل رہے ہیں، ایک مقصد انہوں نے متعین کیا ہوا ہے، اور جس کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اشتراکی نظریات کی پیروی کرتے ہوئے ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق دلانا چاہتے ہیں، مزدور، کسان اور غریب طبقے کا استحصال روکنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، اور وسائل پر ملک کے تمام عوام کا برابر کا حق ہو، اور جو اقتدار پر فائز جو طبقہ ہے وہ سارے وسائل پر قبضہ جما کر نہ بیٹھ جائے. تو ایسی باتیں جب صاحبان اقتدار کے سامنے کی جائیں گی تو یقیناً ان کو اچھا تو نہیں لگے گا، اور وہ کلمہ حق بلند کرنے والے شخص کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے. تو انہوں نے شاعر کو
طرح طرح کے لالچ دیے اور اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کی، لیکن شاعر اپنے مقصد پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ ارباب اختیار کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا اس کے خلاف، اور انہوں نے اس کی جان لے لی. ٹھیک ہے، اب جب جان لے لی اور شاعر کو کفن پہنایا گیا، تو شاعر کا پیغام کیا ہے اپنے ہمدردوں، اپنے بہی خواہوں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے، کہ میرے کفن کا کونا جو ہے وہ میری جبین یعنی میرے ماتھے پر ٹیڑھا کر دو، تاکہ میرے قاتل یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد میری زندگی میں جو میرے مقصد کے ساتھ میرا عشق تھا، میرے نصب العین کے ساتھ جو میری لگن تھی اور جس پر مجھے بڑا غرور تھا اور جس کی وجہ سے میری ذات میں ایک شوخی، ایک البیلا پن، ایک انداز نظر آتا تھا جو کہ بہت متاثر کرتا تھا دیکھنے والوں کو، تو میرے دشمن یہ نہ سمجھیں کہ پس مرگ، مرنے کے بعد میں نے اسے بھلا دیا ہے، بلکہ یہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے میرے سر پر کفن کا کونا ٹیڑھا دیکھتے ہوئے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگرچہ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن میں نے اپنے مقصد کو بھلایا نہیں ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی میرا مقصد زندہ ہے، اور اس مقصد کے ساتھ جو میرا عشق ہے اور اس پر جو مجھے غرور ہے وہ مرنے کے بعد بھی قائم اور دائم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں عشق مجازی کے حوالے سے، تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ شاعر کے رقیب نے انتہائی کوششیں کر ڈالیں اس کا خیال محبوب کے دل سے اتارنے کے لیے، اور یہ کوشش کی کہ کبھی بھی شاعر کا محبوب جو ہے وہ شاعر کے بارے میں نہ سوچے اور کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں اس کے لیے پیدا نہ ہو، اور اس کی ان کوششوں کے نتیجے میں محبوب کبھی بھی شاعر کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پایا، اور بالآخر شاعر نے اپنی جان تک قربان کر دی کہ شاید اس طرح سے اس کے محبوب کو اس کی محبت کا یقین آ جائے. لیکن یہاں پر شاعر نے ایک پیغام دیا ہے قاتل کو، اور قاتل کون ہے؟ رقیب. ٹھیک ہے، کہ جس کی کوششوں کی وجہ سے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے عاشق اور محبوب ایک نہ ہو پائے اور بالآخر چاہنے والا اس دنیا سے گزر گیا. تو شاعر جو ہیں وہ اپنی ہمدردوں اور بہی خواہوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم میرے کفن کا کونا جو ہے وہ میرے سر پر ٹیڑھا کر دو، تاکہ میرے رقیب کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ میری زندگی میں میرے عشق پر، میرے مقصد پر جو مجھے غرور تھا اور جس کی وجہ سے جو ایک خاص شوخی کا انداز میرے اندر قائم تھا، مرنے کے بعد میں نے اسے بھلا دیا ہے، بلکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ مرنے کے بعد بھی میرا مقصد اور میرا عشق جو ہے وہ زندہ ہے، اور جس مقصد کو میں ساری زندگی لے کر چلا اور اس کے حصول کی کوشش کی. اگر اس نقطۂ نظر سے ہم بات کریں تو شاعر کا مقصد کیا تھا؟ محبوب کی محبت کا حصول، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہزار جتن کیے اور محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کی، لیکن رقیب نے عاشق کی کسی کوشش کو کارگر نہ ہونے دیا اور اس کو کبھی محبوب کے قریب نہ ہونے دیا، اور بالآخر چاہنے والا اپنی جان قربان کر گیا. لیکن جان قربان کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ میرے عشق پر میرے غرور کا جو انداز ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے میرے کفن کا کونا میرے سر پر ٹیڑھا کر دو، تاکہ میرے قاتل یعنی میرے رقیب کو یہ غلط فہمی نہ ہو، وہ اس غلط خیال میں نہ پڑے کہ شاید میں مر گیا ہوں تو میرا مرنے سے میرا عشق ختم ہو گیا ہے. میرے مرنے سے میرا عشق ختم نہیں ہوا، بلکہ میرا عشق زندہ ہے اور باقی ہے. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگلے شعر میں جو کہ چوتھا شعر ہے، ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. اچھا، شاعر کہتے ہیں کہ ادھر یعنی اب پہلے ہم نظریے کی بات کریں گے، فیض کے انقلابی نظریے کی بات کریں گے تشریح کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو صاحبان اقتدار تھے، جو اہل حکومت تھے، ان کے پاس میرے لیے ایک ہی حرف تھا ان کی زبان پر کہ کشتنی، قتل کر دیا جائے. فارسی کا لفظ ہے کشتنی، قتل کر دیا جائے. یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، لیکن میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے لاکھ عذر کا مطلب کیا ہے؟ دلیلیں. میرے پاس عذر کا لفظی مطلب تو ویسے بہانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میری سچائی کے حق میں کہنے کے لیے میرے پاس 100 دلیلیں تھیں. گفتنی کہنے کے لیے، گفتنی گفتگو سے ہے، بات کرنے سے ہے،
کہ وہ کہتے ہیں کہ ارباب اختیار کے پاس میرے لیے ایک ہی حرف تھا، اور وہ یہ تھا کہ ختم کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، یہ قابل گردن زنی شخص ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے سچ کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور میں سچا ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس لاکھ دلیلیں تھیں۔ اور دوسری طرف یعنی صاحبان اقتدار کی طرف حالات کیا تھے کہ میں نے اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اگر ان کے روبرو جا کر کچھ ان کی بارگاہ میں گوش گزار کیا تو انہوں نے کیا کیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ جس کو شاعر نے کیا کہا، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، محاورہ ہے سن کے اڑا دینا، یعنی ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ اور اگر میں نے اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اور اپنے مقصد اور نظریے کی وضاحت کے لیے لکھ کر کوئی تحریر ان کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو قابل اعتنا خیال نہ کیا، بلکہ جب وہ میری درخواست ان کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے بغیر پڑھے اسے مٹا دیا، یعنی پھاڑ کر پھینک ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا ہی ہے کہ ایک نظریے کا حامی شخص جو ہے، ایک نصب العین کا حامل شخص جو ہے، وہ اپنے مقصد پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن جو طاقتور طبقہ ہے وہ اس کی بات سننے کو اور اس کی سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اقتدار اور دولت کے نشے میں وہ طبقہ اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ سچائی پر قائم شخص کی جان لینے پر تل گیا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ یونان کا فلسفی سقراط تھا، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو نیکی اور سچائی کے جذبات کی تلقین کی تھی، ان کے سامنے پرچار کیا تھا نیکی کا اور سچائی کا۔ اور اس کے زمانے میں بھی صاحبان اقتدار جو تھے وہ ایسے ہی عقل کے اندھے اور دولت مند لوگ تھے جن کا ملکی وسائل پر قبضہ تھا۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ تو کام خراب ہوگا، یعنی ہمارے خلاف قوم کے اندر سے بغاوت ہوگی، تو انہوں نے سقراط سے کیا کہا تھا کہ بھئی یا تو ان نظریات کے پرچار سے باز آ جاؤ، یا جو ہے وہ یہ زہر کا پیالہ جو ہے وہ پی لو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اسے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور انہوں نے بالآخر اسے ختم کر بھی دیا۔ اور سقراط کے پاس جو بھی کہنے کے لیے دلائل موجود تھے، انہوں نے کسی اور کو اس کی کسی بھی اور دلیل کو نہ سنا، ٹھیک ہے۔ جس کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ جرم سقراط سے ہٹ کر نہ سزا دو ہم کو، جرم سقراط سے ہٹ کر نہ سزا دو ہم کو، زہر رکھا ہے تو یہ آب بقا دو ہم کو، ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب، ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو شاعر تو کچھ کہنا چاہتا تھا اپنے حق میں، لیکن نہیں سنا گیا، اور پھر جب اس نے اپنی نظریات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے لکھ کر ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا تو اس کو بھی نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان کا انقلابی پہلو، ان کا نظریاتی پہلو جو کہ انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کا دوسرا مفہوم دیکھیں، دوسرا پہلو دیکھیں، تو وہ عاشق اور محبوب کے اور رقیب کے حوالے سے ہے کہ عاشق جو ہے اس کو صرف اپنے ناز و ادا پر غرور ہوتا ہے اور وہ چاہنے والے کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا رویہ جو ہے وہ سنگ دلی اور بے وفائی پر مبنی ہوتا ہے، اور محبوب کو رقیب نے اس قدر بدظن کر دیا ہے عاشق سے کہ عاشق اپنے حق میں اگر کوئی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محبوب اس کو سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اس شخص کو مار دیا جائے، یہ میری رسوائی کا، میری بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ اور اگر وہ لکھ کر اس کی بارگاہ میں کوئی گزارش پیش کرنا چاہتا ہے اپنی صفائی میں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو بھی محبوب اس کو سننے کو تیار، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میری عزت میں کمی کا باعث بن رہا ہے، میری رسوائی کا باعث بن رہا ہے، زمانے میں میری بدنامی کی وجہ بن رہا ہے۔ اور وجہ دراصل کیا ہے کہ رقیب نے محبوب کے کان بھرے ہیں، جس کی وجہ سے محبوب جو ہے وہ عاشق کے کسی جذبے کی سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اس حوالے سے ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو غزل کا آخری شعر ہے، عام طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں تخلص کا استعمال ہو تو وہ مقطع ہوگا،
لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ غزل کا آخری شعر تو ہے لیکن اس کے اندر تخلص کا استعمال نہیں ہے، تو ہم اسے غزل کا ایک عام آخری شعر تو کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ مقطع کی دو بنیادی شرائط کیا ہیں؟ آخری شعر ہو اور اس میں تخلص کا استعمال ہو، لیکن یہاں پر صرف ایک شرط پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آخری شعر ہے، لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی، اور وہ کیا ہے کہ تخلص کا استعمال، تو شاعر نے اس میں تخلص کا استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب پیپر کے حوالے سے بھی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس کے اندر تخلص کا استعمال نہیں ہے تو یہ شعر پیپر میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کی تشریح کو بھی بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا فرماتے ہیں شاعر؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اچھا، فیض کی اس غزل کے آخری شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ بالکل ضرب المثل بن چکا ہے۔ جو رکے تو اچھا، اس حوالے سے وہ جو پہلے مصرعے کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ماہا ملک نے ناول بھی لکھ ڈالا ہے اس عنوان سے، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، مطلب یہ کہ بہت زبانی زد عام ہو گیا ہے یہ مصرع۔ تو یہاں پر بھی شاعر نے اپنے نصب العین اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے جذبے کی استقامت کو بیان کیا ہے، اپنے استقلال کو بیان کیا ہے، اپنی ثابت قدمی کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس مقصد کا تعین کیا اپنی زندگی میں اور جس نصب العین پر میں ڈٹا رہا، اس کے حصول کے لیے میں ایک کوہ گراں ثابت ہوا۔ کوہ گراں سخت پہاڑ، یعنی میں نے جس مقصد کا تعین کیا اس کے حصول کے لیے اس راہ پر میں ایسے ڈٹ گیا کہ جیسے ایک سخت پہاڑ کسی رستے پر موجود ہوتا ہے اور اسے ہٹانا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، پھر کیا کہا؟ جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جب انتہائی کوشش کی بات آئی تو انتہائی بہادری، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاعر نے اپنے اس مقصد کے حصول کو ترک کرنے کی بجائے اس مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرنا زیادہ بہتر خیال کیا، ٹھیک ہے؟ اور نہایت بہادری سے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ابھی فی الحال ہم فیض کے نظریے کے حوالے سے اس شعر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر کہا رہے یار، رہے یار مطلب محبوب کی محبت میں ہم جس رستے پر چلے اس رستے پر ہم نے قدم قدم پر یادگاریں چھوڑیں، اور دو طرح کی یادگاروں کا اس پہلے مصرعے میں، اس شعر کے پہلے مصرعے میں ذکر ہوا ہے۔ پہلی کون سی ہے کہ ڈٹ گئے تو ہٹے نہیں اور کوئی ہٹا نہیں سکا، اور دوسری کہ پھر جب اپنے جذبے کی سچائی کو ثابت کرنے کی بات آئی کہ ہم اس کی خاطر کیا کر سکتے ہیں تو اپنی جان تک ہی قربان کر ڈالی، اور پھر کہا رہے یار۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نظریے کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم نے اس غزل کا تعارف دیکھا تھا تو اور فیض کا تعارف دیکھا تھا تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ فیض اپنے وطن کو اپنی محبوبہ مانتے ہیں اور اسے لیلائے وطن کہتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر رہے یار سے مراد وطن جو کہ ان کا محبوب ہے، جس کو وہ اپنا محبوب مانتے ہیں، وطن ہے، وطن کے لوگوں کی بقا ہے، وطن کے غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے حقوق کا تحفظ ہے، جس کی خاطر شاعر نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، صاحبان اقتدار کے ظلم برداشت کیے، اور وہ ڈٹا رہا اپنے مقصد پر، یہاں تک کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی جان کی بازی تک لگا گیا، اور اس میدان میں وہ بڑی بڑی یادگاریں چھوڑ گیا کہ اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی، شکست تسلیم نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا، ٹھیک ہے؟ بہت بہت خوبصورت اشعار جو ہیں وہ شاعروں نے اس حوالے سے بیان کیے ہیں، اور مطلب اگر ہم دیگر شعراء کا کلام دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں اسی طرح کے نظریات کا کچھ پرچار بھی ملتا ہے، بات بھی ملتی ہے انقلابی حوالے سے۔ شاعر نے کہا کہ ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے کج سامنی و کج کل ہی۔ تو مطلب یہ مطلب کیا ہے کہ جو اعلیٰ مقصد اور نصب العین کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سولی پر چڑھ جاتے ہیں، یوں کہیں کہ تختہ دار پر جھول جاتے ہیں،
پھانسی چڑھ جاتے ہیں، موت کو گلے لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے نصب العین سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس راہ پر قدم قدم پر وہ اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، یادگار نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے جان قربان کرنے کے نتیجے میں ان کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، اور پھر اس کو آگے بڑھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے ان کے نظریات کے پرچار کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور منزل تک لے جانے کے لیے ایک ایسی جماعت چلی آ رہی ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے، کہ جس کا اس وقت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا شخص اپنے نصب العین اور اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ لوگ پھر آگے آتے ہیں اور اس مقصد کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور بالآخر لوگوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاعر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، جان قربان کرنے کے نتیجے میں ان کا مقصد ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ آگے بڑھتا رہا اور بالآخر لوگوں نے اپنی منزل پا لی. ٹھیک ہے، اور اگر مجازی حوالے سے، عشق کے مجازی کے حوالے سے، عاشق اور محبوب کے حوالے سے یہاں پر بات کی جائے تو جو چاہنے والا ہے وہ اپنی محبت پر ڈٹ گیا ہے، اور وہ اپنے آپ یوں کہیں کہ عشق مجازی کے حوالے سے تو ہم عشق و محبت ہی کی بات کریں گے کہ وہ اپنے عشق کو کسی طور بھی ترک کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ناصحین ہیں وہ اسے نصیحت کرتے ہیں، اور جو اس کے ہمدرد اور بہخواہ ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح لا حاصل ہے، یہ دماغ کا خلل ہے، تم اس راستے کو چھوڑ دو. لیکن شاعر نے جب ایک دفعہ محبت اس کو ہو گئی ہے تو اب وہ اس کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کے حصول کے لیے وہ ہر قسم کی سختی کو، محبوب کے رویے کو برداشت کر رہا ہے، ڈٹ گیا ہے. اور پھر جب محبوب کے سامنے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی بات آئی ہے تو اس نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے، اور عشق و محبت کے اس میدان میں اس نے جگہ جگہ پر یادگاریں قائم کر دی ہیں تاکہ آئندہ اس راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ جب اس راستے پر قدم رکھا جاتا ہے اور اس راستے کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی مشکلوں کو پھر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جان قربان کر دینی چاہیے. تو اب عشق مجازی کے حوالے سے لے لیں یا شاعر کے نظریے کے حوالے سے لے لیں، دونوں طرح سے ہی بات بہت کلیئر ہے کہ جو اعلیٰ نصب العین اور مقصد کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا نظریہ ترک نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اپنا مقصد ترک نہیں کرتے، اور اس کی خاطر وہ پہاڑ ثابت ہوتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ اپنی جان تک بھی قربان کر دیتے ہیں. تو شاعر نے بھی یہاں پر اپنے مقصد اور نصب العین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب آپ کسی مقصد کا تعین کریں تو اس پر استقامت اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں. ٹھیک ہے، تو اسمارٹ سلیبس میں یہ ایک غزل فیض کی شامل تھی، پہلی غزل، جس کو آج ہم نے مکمل کیا ہے. آپ نے اس غزل کو بہت اچھے طریقے سے بیٹے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آج ہی گروپ میں میں آپ کا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے، آن لائن سیکنڈ ٹیسٹ ہے، اس کا سلیبس شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ جمعرات کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور آن ٹائم وہ ٹیسٹ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اور اس کو حل کر کے پھر نیکسٹ منڈے کو اپنے کالج میں ایڈمن آفس میں پہنچا دینا ہے. تو تب تک بیٹے زور و شور کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.